السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں سورہ نجم کو آیت نمبر 9 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکان قاب قوسین او ادنی، تو ہو گیا وہ برابر 2 کمان کے یا اس سے بھی قریب۔ اتنے قریب آ گئے تھے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ محاورتاً کے طور پر بولا جاتا ہے عربوں میں کہ کانا قوب قوسین، یعنی کسی کو بہت زیادہ قریب بتانا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے کانا قوب قوسین، یعنی 2 کمانوں کے برابر۔ کمان دیکھا ہے نا آپ نے کبھی؟ تیر کمان جو ہوتا ہے تو اس کے سٹارٹ سے لے کر اس کے اینڈ تک کا ڈسٹنس سمجھ لیں، تو کہا گیا 2 کمانوں کے برابر او ادنا، یا اس سے بھی قریب، یعنی قریب اتر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے وحی کی إِلَىٰ عَبْدِهِ، مطلب اللہ کے بندے کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ وہ ایز اٹ از جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہنچائی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا، یعنی ایسے نہیں ہوا جیسے ہم بھی کبھی کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو بعد میں ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے صحیح دیکھا بھی تھا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے ایسے لگا تو تھا لیکن پتہ نہیں میں صحیح بھی دیکھا تھا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو انہوں نے دیکھا بالکل صحیح دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دکھانا تھا نا ویسے ہی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کوئی جھوٹ بات دل نے نہیں گھڑی، بلکہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، انہی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اچھا، بعض لوگ یہ جو آیت گزری ہے نا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ 2 کمانوں سے بھی قریب آ گیا، اس سے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں نہیں، امت کا اجماع ہے اس پر کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا اگر کوئی کہے آپ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بڑھانے کے لیے وہ صوفیاء کرام یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اتنے قریب آ گئے تھے، مگر صحابہ کرام نے مراد جبرائیل علیہ السلام کو لی ہے تو ہم بھی وہی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ انسان کی آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، یہ آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، ان دنیا کی جو ہماری آنکھیں ہیں نا اس قابل ہیں ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جنت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو وہ اسپیشل قوت دے دے گا کہ جنت ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ جنت کی نعمتیں ہوں گی لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا، اور وہ مزید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مسروق نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی تم نے ایسی بات پوچھی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، جو تم سے کہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کسی فرمان کو چھپا لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 5 باتوں میں سے کوئی بات جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی اور کتنی برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کرے گا، کون مرے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، یا اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کو چھپا لیا، تو انہوں نے بہت بڑی جھوٹی بات کہی ہے اور اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ تو فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو دیکھا ان کی اصل صورت میں۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس بات پر جو وہ دیکھتا ہے؟ بھئی تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ نہیں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں آتی، خود ہی بنا کر یہ لے آئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے،
کیا تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ فرشتہ ان کے پاس کیسے آتا تھا اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتے کو کیسے دیکھا ہے؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تو چلو اصلی صورت میں دیکھا تھا، بعد میں جو وہی لے کر آتا تھا پتہ نہیں وہی فرشتہ تھا یا پتہ نہیں کوئی اور آتا تھا، کیونکہ بعد میں تو اصلی صورت میں نہیں آتے تھے نا جبرائیل امین۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں۔ جب انسانی صورت میں وہ آتے تھے تو کون سے صحابی کی صورت میں آتے تھے؟ دیا قلبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہچان جاتے تھے، جان جاتے تھے کہ یہ جبرائیل امین ہے، کنفیوز نہیں ہوتے تھے کہ یہ میرا صحابی ہے یا پتہ نہیں فرشتہ ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کہتے بھی تھے کہ یہ جبرائیل تھے۔ ظاہر ہے ایک بات کرنے کا انداز، ایک سٹائل سے پہچان جاتا ہے انسان، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے تمام شیاطین سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان جاتے تھے جب بھی وہ انسانی صورت میں وہی لے کر آتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کا اترنا ایک مرتبہ، پھر ایک اور مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا جبرائیل امین کو۔ کیا اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ جی ہاں، ضروری ہے، تاکہ ہمیں ایک یقین ہو کہ ہم جب کلام کو پڑھیں تو ہم ایک یقین کے ساتھ پڑھیں، ہمیں پتہ ہو کہ کلام یہ کیسے اترا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کیسے پہنچا، کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ پتہ نہیں فرشتہ ہی تھا یا کوئی اور تھا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا فرشتے کو۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ جو انہوں نے دیکھا وہ واقعی میں حق ہے۔ اور دوسری مرتبہ بھی جب دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس، جبرائیل علیہ السلام تھرو آؤٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جب اسراء ہوا تب بھی تھے، جب معراج ہوئی تب بھی تھے۔ زمینی سفر اسراء ہے اور آسمانی سفر معراج، تو تھرو آؤٹ ہی تھے ان کے ساتھ، لیکن اصلی شکل میں نہیں تھے۔ اصلی شکل میں تب آئے جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ اب یہ غائب کی باتیں ہیں، اندیکھی ہیں، کیا سدرۃ المنتہا ہے، کیا جبرائیل علیہ السلام ہے، کیا باتیں تو ہم کر سکتے ہیں مگر اس کو پوری طرح ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل اس کو پوری طرح کمپریہینڈ کر ہی نہیں سکتی، نہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور کیسے بتایا جائے، اس کی مثال دنیا میں ملتی ہی نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن کیا جائے۔ ہاں، مگر یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے۔ اب آگے کسی مادی وجود کی ریچ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے ملے تھے۔ نماز کا تحفہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کا ہمیں رات کو پڑھنے کا حکم ہے، یہ 2 آیات ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کے امن سے، ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح سے حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں یہ 2 آیات۔ اور پھر تیسری چیز کیا ملی تھی کہ جو شرک سے پاک آئے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 3 خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھیں ادھر۔ اب سدرہ کی کچھ اور باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کی جو جڑ ہے وہ 6 آسمان میں ہے، اور اس کا جو تنا ہے وہ 7ویں آسمان میں پہنچ رہا ہے، اور سدرہ 7ویں آسمان اور اس سے اوپر والوں کے لیے برزخ ہے، مطلب ایک آڑ ہے، سمجھ لیں بارڈر ہے۔ دنیا سے جو چیزیں اوپر جاتی ہیں نا، کوئی دعائیں ہیں، اعمال ہیں، صدقہ ہے، نیچے سے جو بھی چیزیں اوپر چڑھتی ہیں وہ سدرہ سے اوپر نہیں چڑھ سکتی، یہ بارڈر ہے۔ اوپر سے جو چیزیں نیچے آتی ہیں، جو بھی احکامات ہیں وہ بھی یہیں تک آتے ہیں، پھر یہاں سے فرشتے اس کو لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اوپر کی طرف لے جایا گیا تو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تھا، جس پر مقام ہجر کے مٹکوں کے برابر بیر تھے۔ بیری کا درخت ہے نا، تو اس کا فروٹ تھا وہ مٹکوں کے برابر کا تھا، اور اس کے پتے تھے ہاتھی کے کانوں کے برابر، اور اس کے تنے سے 2 ظاہری دریا نکل رہے تھے اور 2 باطنی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیسے دریا ہیں؟ کہا یہ 2 باطنی دریا ہیں جو جنت کے ہیں، اور 2 دریا دنیا میں ہیں، دریائے فرات اور دجلہ جو دنیا میں ہے۔ اب واللہ عالم، مگر وہ 2 دریا وہاں سے نکل رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں فرشتے بکثرت تھے، بہت زیادہ، اور قسم قسم کے رنگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہماری آنکھیں سرٹن کلرز دیکھ سکتی ہیں نا، اس سے بیونڈ ہماری آنکھوں نے کلر دیکھے ہی نہیں، ہمارے لمیٹڈ کیپیسٹی ہے نا۔ اب کیا دیکھا انہوں نے، کیسے وہ رنگ تھے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور یہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سونے کی ٹڈیوں سے لدا ہوا ہے، اور اس درخت کی شاخیں یاقوت اور زمرد کی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور اس طرح بیان فرمایا کہ ہر ایک پتے پر ایک فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عندها جنت المأوى، اس کے قریب ہی جنت المأوى ہے۔ اب یہ کون سی جنت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں متقین جائیں گے۔ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں ٹھہرتی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام ٹھہرائے گئے تھے، زمین میں آنے سے پہلے وہ جنت میں تھے نا۔ یہ بھی قول ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں تمام مومنوں کی روحیں ٹھہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو جنت المأویٰ کہتے ہیں، کیونکہ یہ مومنوں کی روح کا ٹھکانہ ہے، اور یہ عرش کے نیچے ہے۔ عندها جنت المأویٰ، یعنی سدرۃ المنتہا کے قریب ہی یہ جنت المأویٰ ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو وہاں کی سیر کرائی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جو چھا رہا تھا سدرہ پر، جو کچھ چھا رہا تھا۔ کیا مطلب جو کچھ چھا رہا تھا؟ جو میں نے آپ کو بتایا نا تھوڑا سا کہ وہاں پر فرشتے تھے، کیسے رنگ تھے، کیسے نظارے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ایسا ظہور تھا جو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا۔ بس یہ کہنا ہی بہت ہے، الفاظ اس منظر کو کیپچر کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کعبہ میں جا کر ایک احساس جو اندر اترتا ہے نا، جتنی بھی ہم مرضی پکچرز لے لیں، جتنے چاہے تصویریں دیکھ لیں، مگر وہاں جا کر جو احساس اندر اترتا ہے، جو آنکھیں دیکھتی ہیں نا، کیا وہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، وہ جنت المأویٰ کیسی ہے، وہ کیا نظارے ہیں، کس طرح بیان کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے وہ جگہ کہ ہم دیکھیں کہ ہماری روحیں وہاں تک پہنچیں، کہ وہ جگہ کیسی ہے جہاں نیک روحیں جا کر سجدہ کرتی ہیں، وہ کیسی شاخیں ہیں یاقوت کی بنی ہوئی ہیں، کیا وہ رنگ ہیں جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ویسے بیان نہیں کر سکے جو نظارے آپ کو دکھائے گئے، حالانکہ یہ قرآن ہے، پھر بھی کہہ دیا گیا چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، کہ اے انسان تیرے تصور سے، تیری عقل سے، تیری سمجھ سے بیونڈ باتیں ہیں، یہ وہ دنیا ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وہاں پر تعریف بیان فرمائی ہے کہ نگاہیں وہاں پر کج نہیں ہوئی۔ جہاں اتنی روشنی ہو وہاں پر آنکھیں جیسے چندیا جاتی ہیں نا، ایسے نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ان کی نگاہ میں اتنا تحمل تھا کہ چندیائی نہیں، وما طغى، اور نہ حد سے بڑھی۔ کیا مطلب حد سے بڑھنے کا؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا چاہا اتنا ہی انہوں نے دیکھا، یہ نہیں کہ بے ادبی کر کے ادھر ادھر دیکھا ہو، نہیں۔ جیسے ہم کبھی باہر کوئی خاص چیز لینے کے لیے جائیں نا، تو پہلے 10 چیزوں پر ہماری نظر پڑتی ہے، غور سے ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، حالانکہ لینی نہیں ہوتی، مگر ادھر ادھر نظریں بس ہم گھماتے رہتے ہیں۔ وہ چیزیں اٹریکٹ بھی ہمیں کرتی ہیں، اور پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ میں لینے کی آئی تھی، ہوتا ہے نا ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں تھے، پورے اطمینان کے ساتھ دیکھا، جتنا اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا اس سے زیادہ چوری چھپے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے وہی دیکھا جو ہم نے ان کو دکھانا چاہا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تحقیق اس نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، بہت بڑی بڑی نشانیوں کے نظارے دکھائے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ دیکھیں جبرائیل امین تو ایک بڑی نشانی تھے ہی، مگر ان کو دنیا میں بھی دیکھا تھا نا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں ان کو دکھائی؟ جنت دکھائی، جہنم دکھائی، کئی لوگوں کا انجام دکھایا، سدرہ دکھایا، اور داروغہ جنت دکھائے اور داروغہ جہنم دکھائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کیا نظارے ان کو دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو جا کر بتا سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرمایا آیات ربہ، اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اب دل کی آنکھ سے دیکھنا اور حقیقت میں فرق تو ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھا اور آمنے سامنے باتیں کی، نہیں، ان سب چیزوں پر نا قسم اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی اٹھائی ہے۔ اب پہلی آیت پہ آ جائیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو اب بات آپ کو سمجھ آئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی ہے، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بارے میں بہت زیادہ قول ہیں، لیکن ایک بہت پیاری بات کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اس سے لوگ راستے تلاش کرتے ہیں، لیکن ستارے جب گر جاتے ہیں نا، جب ڈوب جاتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے نا سورج کے طلوع ہونے کا، تو یہ بات کہ ستارہ جو گرتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہوا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کرتا ہے، بلکہ وہی بات کرتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے، اور اس فرشتے نے اس کو سکھایا ہے۔ یہ فرشتے کو انہوں نے خود دیکھا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہوئی ہیں۔ تو مطلب ستاروں کے گرنے کا وقت آ گیا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورج ہیں جو طلوع ہو گئے، ہر چیز روشن ہو جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ تارے ہی تارے تھے نا، تارے بھی رہنمائی کرتے ہیں، مگر ان میں اتنی پاور، اتنی روشنی نہیں ہوتی جیسے سورج کو بالکل کلیئر ہم دیکھ سکتے ہیں نا۔ اور جو انبیاء کے پیغام تھے وہ تاروں کی طرح تھے، کیونکہ ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ روشنی تو اس کی بھی تھی مگر دھیمی تھی، بالکل کھل کر روشنی نہیں تھی۔ اب جب تارے ڈوب گئے، اب ٹائم ہے کہ سورج نکلے، جس سے ہر چیز واضح ہو جائے، راستہ بالکل واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ تو یہ کنیکشن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ اب آگے توحید کی بات کی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔